جس طرح کے آج اس وقت میں امت کے اندر روزانہ نئے سے نئے فتنے ابھی پچھلے دنوں میں بٹ نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر کی ہے، گستاخی کی ہے، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ آسمان کے ستاروں کو کہتے ہیں رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اب اداروں کو چاہیے کہ جی میں چاچے نو 24 گھنٹے دے اندر گرفتار کر لیا ایویں پانجے نو بھی کر لے۔ ان فیصلہ باد لے تو انہوں ویک کہ اگر قدرتی طور تے ظرافت آ گئی ہے تو انہوں منو پھر پاکستان دا ہر شہر سبحان اللہ پر تو اڈے تو ذہین بندے کدھرے بھی نہیں ہیں بھائی جے چاچے نو پھڑ لیا نے تو انہوں بھی پھڑو نا، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں حکومت کے خلاف بولا تو اس لیے اٹھایا گیا اور صحابہ کے خلاف بولے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کون ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی باہر سے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بلا کے کہا نہیں تو میرے حبیب دا صحابی نا، ان اللہ تعالیٰ نظر الی قلوب العباد، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کے دلوں کی طرف نگاہ انتخاب فرمائی، انبیاء اور رسل کے بعد جو دل سب سے زیادہ صاف اور پاک تھے اللہ نے انہیں میرا صحابی بنا دیا۔ جو جناب امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے بھونکتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ان کو لگام ڈالیں، اگر آپ ان کو لگام نہیں ڈال سکتے تو یاد رکھنا یہ فطرت الہیہ ہے، یہ سنت الہی ہے کہ ہر 5-7 سال بعد اللہ اپنے محبوب دی امت کو ہی غازی عطا فرما چڑھ رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی امت کو کبھی عبد القیوم کی صورت میں غازی عطا فرماتا ہے، کبھی علم الدین کی صورت میں، کبھی غازی تنویر۔ سکاٹ لینڈ دے اندر جج نے نا آپ نے سزا سنائی، میں غازی صاحب دے گھروں ہو کے آیا، غازی تنویر حسین 27 سال دی انہیں کہا جی جناب تو انہوں سزا ہے، تو غازی صاحب نے جمپ لایا، تو جمپ لا کے جج نو کہندن بڑی تھوڑی سزا سنائی ہے۔ 27 سال ابھی بھی وہ جیل میں، 5 کتابیں لکھ چکے ہیں جیل میں سکاٹ لینڈ کے۔ اور بابا جی جب 2016 میں ان کے گھر تقریر کرتے تھے تو امریکہ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے بابے خادم دیاں تقریراں سندا سی کہ بابا کی کروں اے میرپور دے اندر آ کے۔ تو یہ اس نظام عدل سے کوئی توقع نہیں ہے، یہ انشاءاللہ حضور کا دین جب تخت پر آئے گا جتنے حضور دے گستاخ ہیں نا سارے نو لمحہ پا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں قاضی کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جو اسلام آباد کا جج ہے جس نے 4 دن پہلے 295C کے مسئلے میں کہا کمیشن بناؤ، جڑا تواڈے خلاف بولے وہ 24 گھنٹے چکیا جاندہ، جڑا حضور دے خلاف بولے انہوں کمیشن بناؤ۔ کمیشن دا معنی میں تانوں تواڈی زبان ہی سمجھاواں، ٹرک مگر جڑی بتی نہیں لگی ہوندی بس آئی جاؤ پتہ نہیں کدھر جا اے ٹرک مگر بتی دا انگریزی دے اندر ترجمہ کمیشن۔ تے تسی بنا لو کمیشن تے بعد کوئی ممتاز ورگا آ گیا تے پھر ساڈے نال گلہ نہ کر، بنا لو کمیشن، جے کوئی آ گیا علم الدین ورگا پھر گلہ نہ کرنا، بنا لو کمیشن، جے کوئی آ گیا پھر غازی تنویر حسین ورگا پھر گلہ نہ کرنا، کیونکہ یہ اصول ہے جب قاضی فیصلے نہ کریں تو پھر غازی فیصلے کیا کرتے۔ میں ایک قاضی کی بات آپ کو سناتا ہوں جی، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا قاضی کیسے ہوتے تھے۔ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ دلیل نہیں بس جزاک اللہ، ہمارے ساتھ دلیل کی روشنی میں بات کریں۔ یہ لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے اور اس کے صفحہ آپ بیٹھو جی صفحہ نمبر 82 دے ہوتے ایک قاضی سن جی کیروان دے پتہ چلیا جی ایک بندے نے حضور دی شان دے اندر گستاخی کیتی ہے، انہوں عدالت وچ پیش کیتا گیا جج صاحب دے سامنے جی قاضی دے سامنے گستاخ کھڑا ہے، ان کا جی کی حکم ہے؟ صفحہ نمبر 82 عربی زبان دے اندر ہے، انہاں ججاں نوں کی پتہ عربی کی ہوندی ہے، جنہوں نے ساری زندگی برٹش لا پڑھیا، جنہوں نے پتہ ہی نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ کوئی آیت یاد کی تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں نے کہا جس قرآن میں یہ لکھا ہے نا کہ میرا حبیب سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، اسی قرآن کا 29واں سپارہ ہے سورہ قلم ہے، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ کہ محبوب جو آپ کا نہیں ہے وہ تو باپ کا نہیں ہے۔ یہ آیت تو تواڈے سجے کھبے جڑے پیر مولوی انہوں نہیں دس سکتے، یہ آیت آپ کو وہ بتائے گا
جس کے بارے میں کلندر کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو نواز شریف کا پرستار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو 804 کا پرستار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو زرداری کا پرستار کرے۔ پریشان نہیں ہونا، تقریر میں کر رہے ہیں، تقریر میں کوئی ایسی گال نہیں۔ جڑی بابا جی رحمت اللہ تعالی جنرل مشرف دے دور وچ رہاؤ کے آئے، پرانی کہ تانوں گل اولڈ از گولڈ، اسی جامع نظامیہ پڑھ دے سن تے اے بابا جی رحمت اللہ تعالی دی چادر ہے، لو جی او کلندر جا رہا جی، تے جامع نظامیہ اس طرح کر کے داخل ہو رہے رہاؤ کے آئے تے تقریر کیتی پہلی تے جنرل مشرف دا پرانے بندے نے بابیاں نے کو پوچھو ڈاڈا زمانہ سی، کچھ سانو ہی یاد ہے، بڑا ڈاڈا دور دا گزریا سی۔ تے پہلی تقریر بابا جی کی کر رہے ہیں جامع نظامیہ دے اندر، تقریر پہلی کر رہے ہیں، بڑی اوکھی رہائی ہوئی تے تقریر بابا جی کر رہے ہیں، فرمایا جنرل ساڈی گل بھی یاد رکھی، تیری وردی نہیں رہنی پر میری پگڑی سدا رہنی ہے۔ تے آج بھی جڑے بندے بابا جی دے مزار تے جانن، او جتھے بابا جی دی قبر ویکھ دین تے قبر دے اوتے بابے دی پگڑی بھی ویکھ دین۔ عجیب گل ہے، جنہوں نے پگڑی بچائی انہوں نے جانتا ہی کوئی نہیں، تے جنہیں پگڑی قربان کر دیتی پگڑی دے بھی نعرے لگ۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 2 دند اتے والے ٹوٹ گئے، حضور احد شریف کے اندر جب رسول اللہ زخمی ہوئے، یہاں پر لوہے کا لباس پھنس گیا، حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ وہ لوہے کی کڑیاں توڑی، جب لوہے کی کڑیاں دانتوں کے ساتھ توڑیں تو آپ کے اوپر والے 2 دانت ٹوٹ گئے، اور یہ پورے ہند سندھ دا فیصلہ ہے جی، بندے دے تھلے والے دند نہ ہون تے پھر کوئی نہ کوئی حسن باقی رہندا ہے، تے جے اتے والے 2 دند نہ ہون تے بندہ پہلے نہ لو، پہلے بھی اگر کوئی حسن وچ کمی ہوے لیکن سونا بھی ہوے لیکن زیادہ بھڑا لگدا ہے۔ لیکن صحابہ کہندے جدوں حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دونوں دند حضور دی عزت تے قربان کیتے، کہندے خدا دی عزت دی قسم ہے ابو عبیدہ پہلے نالوں زیادہ سونا لگدا۔ پھر اور گل بھی مورخین نے لکھی، فرمایا ابو عبیدہ ہستا سی تے سانو انج لگدا سی کہ آج حضور دی مسکراہٹ دا فیضان ایتھے آ گیا، یعنی دند قربان کیتے تے اگے نالوں زیادہ سونے ہو گئے۔ بابا جی نے پگڑی قربان کیتی تے ہن قیامت تک بابے دی پگڑی دے نعرے لگدے رہے۔ لو جی قاضی ایسے ہوتے تھے، وکانا من اصحاب کبار الحدیث، امام زابی نے لکھا بڑے وڈے ہو قاضی سن تے انہوں نے حدیثاں دے اوتے بڑی مہارت سی، انہوں نے حضور دی حدیثاں بھی یاد سن۔ تے او گستاخ سامنے آیا، آپ نے انہوں نے کہا جی یہ دے بارے کی حکم ہے، فیصلہ دیو۔ فیصلہ آن لگیا جی، آپ نے فرمایا انہوں میرے کول بلاؤ، انہوں نے سوچا کوئی کمیشن بنے گا، گستاخ نو رہائی دیتی جائے گی، پناہ پچھلا رستہ جی بس جائے جی، حالات کا تقاضا ہے کہیں ملک کے اندر افراتفری نہ آ جائے، اس کو لے جاؤ یہاں سے اور سیدھا سیدھا جو میں آسیہ نو راتوں رات باہر کڈیا نے، انہوں کسی اور ملک کے اندر بھیجو۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں چونکہ بہت زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اتنے کیمروں میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ صفحہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، صفحہ 82 ہے، بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے، تو اس میں لفظ فَبَتَحَهُ وَضَرَبَهُ إِلَىٰ أَن مَاتَ، آپ نے نا انہوں گردن تو پکڑ کے نا انہوں مودا کر کے تو تھی مار چھڑیا۔ کہنے ماریا؟ قاضی نے۔ کہنے ماریا؟ اتھے ہی مار چھڑیا، اتھے شور پہ گیا، لیکن جلدی جلدی جج صاحب نو کسی نے ہاتھ نہ پایا، ایک تے جج سن تے دوسرا جج ہون دے نال نال بارگاہ رسالت چو منظوری مل چکی سی۔ انہوں نے پوچھا کہ بابیو ایڈا جذباتی فیصلہ تسی کر کے میں لیا؟ فرمایا اگر آج میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو حکومت نے اس کو درمیان والا رستہ دے کر اس کو آزاد کروا دینا تھا۔ میں نے کہا حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کا یہ جو ذریعہ اللہ نے مجھے دیا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ لمحہ آئے یا نہ آئے،
تو میں صدیق اکبر کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ان قیامت تک جی علماء آندے رہن گے، کسی وڈے بادشاہ دا ذکر ہوئے یا نہ ہوئے، کسی سجادہ نشین دا ذکر ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن قیامت کی صبح تک کیروان کے اس قاضی کو سلام پیش کیا جاتا رہے گا جس نے حضور کے گستاخ کو اپنی کرسی کے نیچے دبا کر جہنم میں پہنچا کر یہ فیصلہ دوبارہ سنا دیا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ ایک منٹ، اسلام کسی دے پیروں چ نہیں بہندا تے جنہ دے ہاتھ تھلے نہیں آئے میں انہوں نے مشورہ دے رہا کہ جڑے کہندے جی ساڈے اسی چونکہ اگر اسی ہاتھ چکیا تے پھر لوگ کہیں گے رات نو تسی بھی کہہ رہے سو، تسی بھی اچھا تسی بھی کہہ رہے سو گستاخ رسول کی سزا سر تنس، اچھا تسی بھی کہہ رہے، اچھا تسی بھی کہہ رہے سو تے اے تہاڈا مسئلہ ہے، لیکن میں اس تو پہلے تانوں مولا علی دا ایک جملہ سنا دواں، اس تو بعد میں نعرہ لوانا ہے، پھر تہاڈا دل ہے پاویں دیوار تک پہنچاؤ تے پاویں تسی اڈیالہ تک گل پہنچاؤ، پاویں تسی کربلا وال گل نو لے جاؤ، او پھر تہاڈا مسئلہ ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیتا، فرمایا قیامت تک حضور دی عزت تے گل او بندہ کر سکتا ہے جدی ماں دا دامن پاک، بس جدی ماں دا دامن پاک ہوئے گا۔ اقبال نے انہوں اپنے زبان اچ کیا، اقبال کہندہ سیرت فرزندہا از امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات۔ اقبال کہندہ ماما چنگیوں ہونا تے پتر نبی دے عاشق ہوندے تے ہون اگو تہاڈی مرضی ہے، اپنی ماں ہر بندہ جاندہ ہے اودی ماں کیویں دی ہے، میں گناہگار ہاں، میری ماں بالکل سکول نہیں پڑھی تے میرے جڑے مامن نے جی انہوں نے میری ماں نو پیغام بھیجیا، انہوں کہا جی اے بڑیاں روزانہ نمی گل کیتی ہوندی تے کدھر چکیا نہ جائے تے میری ماں ایک دن میں نے کہنے لگی پتر ذرا تیرا ماما انج دی گل کر رہا سی، میں کیا ماں میرے ورگے ارباں خرباں اس مٹی دے اتے قربان جتھے علی اصغر پاک نے ایک واری قدم رکھے آئے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا نہ بھائی شیرو ہے تے کوئی گل نہ ہوئی نہ جو آپ تسی تے فیصلہ بعد لے ہو یار، کمال ہو گیا تہاڈا تے اس بابے دے نال شجرہ ملدا ہے جنہیں ایک کیا سی کہ میں گول باغ ضرور رہنا پر میرا عقیدہ گول مول نہیں ہے، تسی تو اس دلیر آدمی نو جانا نہ لے ہو کہ حضرت محدث اعظم پاکستان دے سامنے کسی نے ایک بار یہ گل کیا چھڑی جی حضور کی 4 بیٹیاں تھی، فرمایا منہ بند کر، فرمایا بیٹی میری تیری ہوتی ہے، یہ نہیں کہنا حضور کی 4 بیٹیاں تھیں بلکہ کہنا رسول اللہ کی 4 شہزادیاں تھیں۔ تے تسی تے بڑے غیور لوکاں نو جانا نہ لیو تے تواڈے نا جی انج ہتھاں چوں ایک نور ٹپکے پتہ چلے، ظاہر ہے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ لبیک والا مولوی آیا ہوئے تے اسپیشل برانچ والا بھرا نہ آیا ہوئے، اے نہیں ہو سکدا، لیکن میں اتنی بات ضرور کر کے جاؤں گا، ساڈی تقریر خیانت نال اپنے وڈیاں نو نہ سنانا، ساڈی تقریر امانت دے نال سنانا، انشاءاللہ جے پچھو کام ٹھیک ہوئے گا تسی بھی بدل جاؤ گے، تہاڈا افسر بھی بدل جائے گا۔ ہاں او بابا جی کوتوالی تھانے دے اندر چلے گئے نا، پہلی جڑی گرفتاری ہوئی کوتوالی تھانے دے اندر تے اوتھے وڈا جڑا پولیس والا سی ادوں سونی دی ٹیپ ہوندی سی، اسی پیر مکی بابا جی دے پیچھے جمعہ پڑھ دے ساں، ریکارڈنگ ہوندی سی تے تانوں پتہ جڑیاں نکیاں ٹیپاں ہوندیاں سن اودے وچ ایک بٹن سرخ رنگ دا ہوندا سی جنوں دباندے ساں تے کیسٹ رک جاندی سی تے ایک تیز کرن والا ہوندا سی ایک اگے پیچھے کرن والا تے انہیں کہا آپ حکومت کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم نے آپ کی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، ایک کہہ کے نال ہی نا انہیں ٹیپ چلا چھڑ کہ اے ایویڈنس اے گواہی موجود ہے، نکی جی ٹیپ تو وہ ٹیپ چلا چھڑی، پتہ ہے تسی کہندے ہو پتہ نہیں، پتہ ہے سب کچھ پتہ ہے، انہیں ٹیپ لا چھڑی جی، اے ویکھو جی اے آپ یہ حکومت کے خلاف، بابا جی انہوں کہندے اے ذرا رتے بٹن دے ہوتے ہاتھ رکھ، اے رتے بٹن دے ہوتے ہاتھ رکھو نے کیا کیوں، فرمایا او تو ریکارڈنگ سنی سی ہون میرے کو لائیو سن لے اس طرح کا، آئی نے جوا مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ پھر تسی غلام ہو امام حسین دے جی،
میں خیال دی گل کیتی جی، حضور دے ایک خیال دا نام حسین ہے جی. تے خیال دو طرح دے ہوندے نے، ایک دنیا دا ایک دین دا. ان مولویاں نے تے کتاباں 'چ بھی لکھیا ہے، ساڈے مولویاں نے نہیں لکھیا، انہاں مولویاں نے لکھیا جڑا چھوٹے بھرا دی تنبیہ پاندے نے. ٹھیک ہے، ہن تسی وڈے ہو گئے، ہن اشارے سمجھو تسی. جڑے چھوٹے بھرا دی تنبیہ پاندے نے، انہوں نے لکھیا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہا 2 لاکھ دی لعنت ہوے تہاڈی. کہتے ہیں جی کوئی دلیل دے. میں نے کہا یہ عام حضور نماز میں اور خیال میں حسین ہے. نبی کے خیال میں امتی آئے، نبی دی نماز نہیں ٹوٹتی، تے امتی نو کملی والا یاد آ جائے، نماز کی میں ٹوٹ سکتی. اور خیال 2 طرح کے ہی ہوتے ہیں، یا دین یا دنیا. تے کہہ ہاں ذرا جدوں حسین خیال اسن کہہ ہاں حضور نو دنیا دا خیال ہے. کہہ سکتا ہے کوئی؟ فارغ ہو جائے گا. لبیک علیہ دے سامنے تو بالکل نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں جذباتی بڑے ہیں. میں نے کہا جذباتی اس لیے ہیں کہ ماں نے لوری دینے بھی کیا چھڑیا سی صدقے یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. لو جی ہاں ظاہر نہیں کہہ سکتے. تو میں نے کہا پھر کیا کہو گے؟ خیال میں حسین ہے. کہتے ہیں آپ بتائیں کیا کہیں گے. میں کہا نہ تیری گل ہے نہ ساڈی گل ہے. اجمیر چلیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لو پوچھئے. تو خواجہ صاحب نے گل کی تھی. خواجہ صاحب فرماندے شاہ، تو ہم سمجھ آ جائے گی، لائق بچے بیٹھے ہیں کلاس کے اندر. فرمایا شاہ است حسین بادشاہ، حضور نماز میں ہے، خیال میں حسین ہے. تو یہ کون ہے؟ حسین کون ہے؟ خواجہ صاحب فرماندے دین است حسین. دین است حسین. نہ حسین دین ہے. اگر دین نہ ہوتے مصطفیٰ کے خیال میں نہ آتے، چونکہ خیال میں آئے لہذا دین ہے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا جدوں کسی نو پریشانی ہوندی ہے وہ دین والے وال نستا ہے. تو جدوں دین نو پریشانی ہوئی دین حسین وال گیا ہے. دین است حسین، دین پناہ است حسین. فرمایا سارے نو پناہ دین دیندا ہے، تو دین نو پناہ حسین ابن علی دے رہا ہے. اچھا یہ 2 لفظ خواجہ صاحب نے ذکر کیتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. تے ایدا بھائی یہ 2 لفظ ہیں، تے دا مطلب ہے دونوں دا معنی بھی الگ ہوئے گا نا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ دونوں دا معنی ایک ہے. ایک واری لے آندے، 2 واری کیوں لے کے آئے؟ تو آپ غور کریں، یہاں سے اٹھیں گے فارسی زبان میں شاہ اور بادشاہ دونوں کا معنی دیکھیں، آپ کو چس آ جائے گی. چونکہ خواجہ ہمارا بول رہا ہے نا، خواجہ ہمارا بول رہا ہے نا. خواجہ صاحب فرمانے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. فرمایا بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو سروں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، اور شاہ اس کو کہتے ہیں جو دلوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے. فرمایا ساڑھے سر تے بھی راج حسین دائے، تے دلوں تے ہوتے بھی راج حسین ابن علی دائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک. اس لیے ہم کہتے ہیں نہ شبم نہ شب پرستم، نہ اسی کالے نہ ساڑیاں گلاں کالیاں، نہ ساڑیاں فلیکساں کالیاں، نہ ساڑے جھنڈے کالے. اسی ساڑے محبوب چمک دے، انہاں دیاں گلاں چمک دی ہوئیاں، تے جنہاں غلاماں دے نال اسی گلاں کر رہے انہاں دے چہرے بھی چمک رہے ہیں. اور عجیب گل ہے، میں جتھے حسین آئے گا نا تے تسی اتھے گننا ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنے 4 مصرے دے اندر حسین کتنی واری کیا. شاہ است حسین کتنے ہو گئے، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین 4 واری. سرداد نداست دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. خواجہ صاحب صدقے جاواں، قائد صاحب فرمانے جڑے مصرے دے اندر میں حسین نو لے کے آئے اتھے یزید نہیں آن دیتا. غور ہے، فرمایا جو جس مصرے میں حسین کو لے کر آیا ہوں وہاں یزید کو نہیں آنے دیا. فرمایا جلیا ساڑھے کو لے پوچھنا ہے موقف کی ہے، اسی ایک مصرے دے اندر یزید تے حسین نو کٹھیاں نہیں آن دیں دے، دل دے اندر کمیں جمع آن دے آگئے. سبحان اللہ. پچھلے بھی اے شہزادے، سبحان اللہ.
تھوڑا سا زور لاؤ، ایدری بلنگ، ہاں اس طرح کر کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تھوڑا سا اور زور، اذان نیڑے وے، اور زور لاؤ. سبحان اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے. توجہ جی. اسی علی نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے من سب نبیا فاقتلوہ. اس کا اردو میں ترجمہ کروا رہا تھا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اسی حسینی ہیں جی الحمدللہ، اسی انہوں دے نوکر ہیں. تائیں تے اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا کہ خلاصہ مخلوقات کہہ سکتے ہیں اہل بیت کو؟ فرمایا کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی حرج نہیں اس میں. فرمایا کہہ سکتے ہیں. اور قیامت تک جی انہی کو سلام پیش. میں چونکہ حاضری دی ہے، ہمارے ساتھی علامہ رضوان صاحب یہاں موجود ہیں، یہ بھی کربلا شریف جاتے ہیں. تو تسی جدوں ہی اللہ تانوں موقع دے ضرور جانا، ضرور جانا. پیسے جمع کر کے گلے چ پا کے ٹر جاؤ. ہاں ضرور جانا. ساڈے لاہور والے کہندے جنہیں لاہور نہیں ویکھیو نہیں جمیا. امام شافی فرماندے جنہیں کربلا نہیں ویکھیو بالکل ہی نہیں جمیا. تے جدوں تسی واپس آؤ گے نا جی لاہور ایئرپورٹ تے یا فیصل آباد یا اسلام آباد، سارا سفر کر کے اگر اندر ضمیر زندہ ہویا تسی گل ضرور کہو گے اوہو پھیرے لا کے آیا. سمجھ آئیے عبادت گزاروں نو سلام نہیں ہوندا، وفاداراں نو ہی سلام ہوندا ہے. یا حسین یا حسین یا حسین یا. دیکھو یا حسین کیا تو ساڑھے ہاتھ ہیں جائے کہندے انج کیوں نہیں کہندے؟ میں نے کہا ہمارے سینے میں دل ہے، دل میں حسین ہے، اور جس دل میں حسین ہو وہاں بندہ تھپڑ مارتا ہوا اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ. اور الحمدللہ دیکھو ابھی آپ مولا پاک کا نعرہ لگا رہے ہیں، چونکہ آپ جتنی محبت سے لگا رہے ہیں آپ صحابہ کے بھی غلام ہیں الحمد، اس لیے ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.